یہ 4 طرح کے کام سفر کے آخری بدھ کو ہمارے معاشرے کے اندر کیے جاتے ہیں، جو فی نفس ہی تو مباح ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے تو جائز ہے کہ غسل کرنا یہ بھی جائز عمل ہے، چوری کھانا یہ بھی جائز عمل ہے، سیر و سیاحت کرنا یہ بھی جائز عمل ہے، روزہ رکھنا یہ بھی جائز عمل ہے، لیکن جب ان کی نسبت کر دی جائے گی تو اس نسبت کی وجہ سے ان کا حکم الگ ہو جائے گا۔ جب ہم ان کی نسبت کریں گے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی کہ کوئی ایسی دلیل موجود ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ غسل صحت فرمایا اور امت کو تعلیمات بھی دی۔ اگر سیر و سیاحت کو اس وقت سنت کہیں گے تو ایک ایسی دلیل کی ضرورت ہوگی کہ اللہ کے نبی سیر کے لیے گئے، امت کو تعلیمات بھی دی۔ اگر روزہ رکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کریں گے تو پھر دلیل کی ضرورت پڑے گی کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کہاں سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو جب تک دلیل نہیں ہوگی، جب تک قرآن اور حدیث سے ثبوت نہیں ہوگا تو یہ چیزیں فی نفس ہی تو جائز ہوں گی، لیکن ان کی جب نسبت کرنے لگ جائیں گے تو ان کا حکم بدل جائے گا۔ یا تو دلیل پیش کی جائے گی اور اگر دلیل نہیں ہوگی تو پھر یہ دین کے اندر اضافہ ہوگا، اور دین کے اندر اضافہ بدعت ہے، اور بدعت ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان نے بھی کہا تھا کہ میں نے انسانوں کو گناہ سے گمراہ کیا، انہوں نے توبہ کر لی، میں نے دوسری طرح گمراہ کیا، انہوں نے پھر بھی توبہ کر لی۔ تو پھر شیطان نے یہ چال چلی کہ میں مسلمانوں کے اندر، انسانوں کے اندر ایسے کام کرواؤں گا جو دین نہیں ہوگا، اور وہ دین سمجھ کر کریں گے، اور جب دین سمجھ کر کریں گے تو اس کو نیکی شمار کریں گے، اور جب نیکی شمار کریں گے وہ نیکی ہوگی نہیں، لکھی برائی جائے گی، یہ نیکی شمار کریں گے تو توبہ اور استغفار کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اس لیے میں نے مسلمانوں کو بدعت کے اوپر لگا دیا کہ اپنی طرف سے کوئی کام شروع کر دو، اس کو دین کا نام دے دو، اس کو شریعت کا نام دے دو، جب دین کا، شریعت کا، نیکی کا نام اس پر لگ جائے گا تو پھر ظاہری سی بات ہے نیک کام کے اوپر تو توبہ اور استغفار نہیں ہوتی، تو توبہ اور استغفار نہیں ہوگی، جب توبہ اور استغفار نہیں ہوگی تو کوئی بخشش کا ذریعہ بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ شیطان نے ہلاکت کا ایک ایسا آلہ بنایا ہے کہ آج اس کے کئی لوگ شکار ہیں، اور اس کے اوپر مزید بات یہ ہوئی کہ آج کی ہماری نوجوان نسل اگر ان کو بخار ہو جائے، کوئی اور بیماری ہو جائے تو وہ نیٹ کے اوپر سرچ نہیں کرتے کہ بخار کی کون سی دوائی لینی ہے، بلکہ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، لیکن جب مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ علماء کے پاس نہیں آتے، نیٹ سے سرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح ایک گولی کی ضرورت ہوتی ہے تو جس بندے نے یہ علم پڑھا ہوتا ہے اس کے پاس انسان جاتا ہے، وہ جو چیز انسان کو کہتا ہے، جو گولی کہتا ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے تو علماء کی طرف رجوع کریں، علماء رہنمائی کریں گے، علماء کی رہنمائی قابل قبول ہے۔ یہ جدید دور کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کے اوپر جو آدمی جو بھی بات کر رہا ہے اس کا اپنا نقطہ نظر ہے، صحیح ہے یا غلط ہے،
اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن آپ اپنا ایمان کیوں ضائع کرتے ہو؟ جب ہر محلے کے اندر عالم موجود ہے، ہر علاقے کے اندر علماء موجود ہیں، تو پھر علماء سے رجوع کرنا بنتا ہے، سوشل میڈیا سے رجوع کرنا نہیں بنتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔